حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا انوکھا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ واقعہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3522 میں یوں بیان ہوا۔ انہوں نے بیان کیا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا، میرا تعلق قبیلہ غفار سے تھا۔ ہمارے یہاں یہ خبر پہنچی تھی کہ مکہ میں ایک شخص پیدا ہوئے ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہیں۔ پہلے تو میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ اس شخص کے پاس مکہ جا، اس سے گفتگو کر اور پھر اس کے سارے حالات آ کر مجھے بتا۔ چنانچہ میرے بھائی خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور واپس آ گئے۔ میں نے پوچھا کیا خبر لائے؟ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم میں نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو اچھے کاموں کے لیے کہتا ہے اور برے کاموں سے منع کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ تمہاری باتوں سے تو میری تفتیشی نہیں ہوئی۔ اب میں نے توشے کا تھیلا اور چھڑی اٹھائی اور مکہ آ گیا۔ وہاں میں کسی کو پہچانتا تو نہیں تھا اور آپ کے متعلق کسی سے پوچھتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا۔ میں صرف زمزم کا پانی پی لیا کرتا تھا اور مسجد حرم میں ٹھہرا ہوا تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سامنے سے گزرے اور بولے، معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس شہر میں مسافر ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے کہا جی ہاں۔ بیان کیا کہ تو پھر میرے ساتھ گھر چلو۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ بیان کیا کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ گیا۔ نہ انہوں نے کوئی بات پوچھی اور نہ میں نے کچھ کہا۔ صبح ہوئی تو پھر میں مسجد حرم میں آ گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کسی سے پوچھوں، لیکن آپ کے بارے میں کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ بیان کیا کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سامنے سے گزرے اور بولے کہ کیا ابھی تک آپ اپنے ٹھکانے کو نہیں پا سکے؟ بیان کیا کہ میں نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا پھر میرے ساتھ آئیے۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ کا مطلب کیا ہے؟ آپ اس شہر میں کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے بیان کیا، میں نے کہا آپ اگر ظاہر نہ کریں تو میں آپ کو اپنے معاملے کے بارے میں بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا میں ایسا ہی کروں گا۔ تب میں نے ان سے کہا، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یہاں کوئی شخص پیدا ہوئے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میں نے پہلے اپنے بھائی کو ان سے بات کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن جب وہ واپس ہوئے تو انہوں نے مجھے کوئی تفتیشی بخش اطلاعات نہیں دی، اس لیے میں اس ارادے سے آیا ہوں کہ ان سے خود ملاقات کروں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ نے اچھا راستہ پایا کہ مجھ سے مل گئے۔ میں انہی کے پاس جا رہا ہوں، آپ میرے پیچھے پیچھے چلیں۔ جہاں میں داخل ہوں آپ بھی داخل ہو جائیں۔ اگر میں کسی ایسے آدمی کو دیکھوں گا جس سے آپ کے بارے میں مجھے خطرہ ہوگا تو میں کسی دیوار کے پاس کھڑا ہو جاؤں گا، گویا کہ میں اپنا جوتا ٹھیک کر رہا ہوں۔ اس وقت آپ آگے بڑھ جائیں گے۔ چنانچہ وہ چلے اور میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا اور آخر میں ایک مکان کے اندر گئے اور میں بھی ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اندر داخل ہو گیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اسلام کے اصول اور ارکان مجھے بھی سمجھا دیجیے۔ آپ نے میرے سامنے ان کی وضاحت فرمائی اور میں مسلمان ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، اس معاملے کو ابھی پوشیدہ رکھنا اور اپنے شہر کو چلے جانا۔ پھر جب تمہیں ہمارے غلبے کا حال معلوم ہو جائے تب یہاں دوبارہ آنا۔ میں نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں تو ان سب کے سامنے اسلام کے کلمہ کا اعلان کروں گا۔ چنانچہ وہ مسجد حرم میں آئے۔ قریش کے لوگ وہاں موجود تھے اور کہا، اے قریش کی جماعت، سنو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قریش کے لوگوں نے کہا،
اس بد دین کی خبر لو۔ چنانچہ وہ میری طرف لپکے اور مجھے اتنا مارا کہ میں مرنے کے قریب ہو گیا۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے اور مجھ پر گر کر مجھے اپنے جسم سے چھپا لیا اور قریش کے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، ارے نادانو، قبیلہ غفار کے آدمی کو قتل کرتے ہو؟ غفار سے تو ہماری تجارت بھی ہے اور تمہارے قافلے بھی اسی طرف سے گزرتے ہیں۔ اس پر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ پھر جب دوسری صبح ہوئی تو پھر میں مسجد حرم میں آیا اور جو کچھ میں نے کل پکارا تھا اسی کو پھر دہرایا۔ قریش کے لوگوں نے پھر کہا، پکڑو اس بد دین کو۔ جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کل کیا تھا وہی آج بھی کیا۔ اتفاق سے پھر عباس بن عبد المطلب آ گئے اور مجھ پر گر کر مجھے اپنے جسم سے انہوں نے چھپا لیا اور جیسا انہوں نے قریش کے لوگوں نے کل کہا تھا ویسا ہی آج کہا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کی ابتدا اس طرح ہوئی۔ اگر آج کی ویڈیو میری آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا۔ Mm-hmm.